पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में। एपिसोड 12, 12वीं किस्त। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। रात के 8 बजे हैं। मैं देव हिंदवी आप सबका अदब और सुखन की इस महफ़िल में इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। उर्दू की इस महफ़िल में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी हर शुक्रवार और शनिवार, यानी हर जुमे और हफ्ता रात 8 बजे। हम बात करेंगे हर उस बात पर जो बात उर्दू से जुड़ी हो, चाहे वो शायरी हो या लिटरेचर, तारीख़ हो या लतीफ़े या कुछ और। ये तय है कि बात मज़ेदार होगी, ऐसी बातें जो दिल को छू जाएं और लंबे अरसे तक याद आती रहें और दिल को गुदगुदाती रहें। आज थोड़ा ज़िक्र फ़ारसी के उर्दू पे असर के बारे में करना हम मुनासिब समझते हैं। फ़ारसी ही दरअसल वो ज़बान है जो उर्दू की माँ कही जा सकती है। यूँ उर्दू कई ज़बानों को ख़ुद में समो लेती है, मगर जो बुनियाद है वो कहीं ना कहीं फ़ारसी की ही है। जहाँ तक लिखने का ताल्लुक़ है तो सब किताबें फ़ारसी ही में लिखी जाती थीं। यहाँ तक कि बूढ़े से लेकर बच्चे तक फ़ारसी में ही ख़त व किताबत करते थे। मदरसों में फ़ारसी पढ़ाई जाती थी और फ़ारसी में ही ख़त लिखना सिखाया जाता था। नतीजा ये कि बोलचाल में उर्दू भले ही कितनी भी मीठी हो गई थी, मगर जब लिखने की नौबत आई तो सब गूंगे हो गए। इसी वजह से लिखने के लिए नस्तालिक या फ़ारसी रस्मुल ख़त को अपना लिया गया। हालांकि उसमें उर्दू के लिहाज से बहुत कुछ इजाफ़ा भी किया गया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ उर्दू और फ़ारसी का फ़र्क करना मुश्किल है। जैसे ये शेर देखिए, बहार ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क़यामत दिले नाशाद कर दी। इसे मुलम्मा कहा जाता है। उर्दू वाला इसे उर्दू का शेर कहेगा और फ़ारसी दां इसे फ़ारसी का। ये वो ज़माना था कि जब मौलवी नज़ीर अहमद साहब ने सरकार की फरमाइश पे ताज़िरात हिंद का तर्जुमा पेश किया और अपनी किताबों के ज़रिए से एक ऐसी ज़बान पेश की जो अपनी आसानी और बोलने के बहाव में अपना कोई सानी नहीं रखती थी। ज़बान की बड़ी अहमियत है साहब। हमारे बुज़ुर्ग फ़ारसी की एक कहावत फरमाते थे, ज़बान शीरी मुल्क गिरी, ज़बान टेढ़ी मुल्क बांका। उर्दू शायरी कैसे कैसे उभरी और तरक्की पाई, इन बातों का ज़िक्र भी हम आगे करेंगे जो बड़ा ही दिलचस्प है। तो उर्दू के बारे में आज इतना ही। आगे मगर बातें होती रहेंगी, ज़िक्र होता रहेगा। पॉडकास्ट के इस हिस्से में हम आज बात करेंगे उर्दू के एक अज़ीम उर्दू की एक अज़ीम शायरा किश्वर नहीद के बारे में। किश्वर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पैदा हुई थी 1940 में और तक़सीम के दौरान वो पाकिस्तान चली गईं। लाहौर में घर पर ही रहकर पढ़ाई करते हुए उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की। उनकी पहली कुल्लियात लब गोया के नाम से शाया हुई और उन्होंने बच्चों के लिए रोज़ाना अखबार जंग में भी लिखा। उनकी एक और किताब दश्त कैस में लैला भी शाया हुई। किश्वर की शायरी की तर्जुमानी अंग्रेज़ी और स्पेनिश ज़बानों में भी हुई है। ये हम गुनहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रौब खाएं न जाने बेचें, न सर झुकाएं न हाथ जोड़ें। ये हम गुनहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचें, जो लोग वो सरफराज ठहरें।
نیابت امتیاز ٹھہریں، وہ داور اہل ساز ٹھہریں۔ یہ ہم گنہگار عورتیں ہیں کہ سچ کا پرچم اٹھا کے نکلیں تو جھوٹ سے شاہ راہیں اٹی ملے ہیں۔ جو بول سکتی تھیں وہ زبانیں کٹی ملے ہیں، ہر ایک دہلیز پہ سزاؤں کی داستانیں رکھی ملے ہیں۔ یہ ہم گنہگار عورتیں ہیں کہ اب تعاقب میں رات بھی آئے تو یہ آنکھیں نہیں بجھیں گی کہ اب جو دیوار گر چکی ہے اسے اٹھانے کی ضد نہ کرنا۔ کشور نے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹ سے ریٹائر ہو کر ہوا نام سے ایک NGO بنائی تاکہ اس کے ذریعے گھریلو خواتین کو مالی طور پہ خود مختار بنانے میں مدد کی جا سکے۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ آج کا قصہ ہے ایک ضعیف بزرگ کا۔ آئیے قصہ سماعت فرمائیے۔ قصہ یوں ہے کہ دریا کے کنارے کنارے بنگلے کی طرف کو بڑھ جائیے تو آگے جا کر باغات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں قسم قسم کے پیڑوں سے باغ بھرے پڑے ہیں۔ کچھ لوگوں کا شوق ہے اور کچھ لوگوں کی کمائی ان کی فصل پہ ہوتی ہے۔ یوں ہی گھومتے گھامتے سیر کرتے ایک روز اس طرف کو جانا ہوا۔ ایک باغ بہت ہی خوبصورت معلوم دیتا تھا۔ اندر جانے کو جی ہوا۔ ہمت کر کے پاؤں ڈالا تو بڑا خوب نظارہ معلوم ہوا۔ باغ کو بڑے قرینے سے لگایا گیا تھا۔ کیاریوں کی ترتیب روش بڑی بھلی معلوم دیتی تھی۔ تھوڑے میں یہ کہ اس باغ کی رونق بہت بڑھی چڑھی ہوئی تھی۔ تھوڑا گھومنے کے بعد لوٹ چلنے کو جی ہوا تو دیکھا وہاں ایک مالی ہے۔ اس کی کرامات کی تعریف کرنے کو جی چاہا، قدم اس کی اور بڑھا دیے۔ مالی بہت ہی بوڑھا تھا اور بھلا تھا۔ اس نے کچھ پھل دینے چاہے تو ہم نے منع کر دیا۔ اس سے ایک سوال پوچھنے کو من ہوا۔ ہم نے پوچھا، بابا تمہاری اتنی عمر ہے، کب بلاوا آ جائے کچھ معلوم نہیں۔ تم محنت بھی بہت کرتے ہو، یہ اس باغ کو دیکھ کر ہی ظاہر ہوتا ہے۔ پھر ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ تم یہ پیڑ کیوں لگا رہے ہو جس کا تمہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ جانتے ہو کہ یہ پیڑ اخروٹ کا ہے اور یہ 20 برس کے بعد پھل دیتا ہے۔ بزرگ مالی نے کہا، میں جانتا ہوں، مگر یہ پیڑ میں اپنے لیے نہیں لگا رہا ہوں۔ میں نے ساری عمر دوسروں کے لگائے پیڑوں کے پھل کھائے ہیں۔ میرا بھی فرض ہے کہ میں آنے والی نسلوں کے لیے پیڑ لگا جاؤں۔ ہم نے مالی کو اور اس کے جذبے دونوں کو سلام کیا اور یہ خوبصورت بات دل میں بیٹھا کر لوٹ آئے۔ اگر آپ کو کوئی ایک بہت بڑی جاگیر دینے کی پیشکش کرے تو کیا آپ لینے سے منع کر دیں گے؟ مگر ان صاحب نے تو کر دیا تھا۔ مگر وہ قصہ پھر کبھی۔ آج 2 لطیفے سنیے۔ جوش ملیحہ آبادی ایک بار گرمی کے موسم میں مولانا ابوالکلام آزاد سے ملاقات کی غرض سے ان کی کوٹھی پر پہنچے۔ وہاں ملاقاتیوں کا ایک جمع غفیر پہلے سے ہی موجود تھا۔ کافی دیر تک انتظار کے بعد بھی جب ملاقات کے لیے جوش صاحب کی باری نہ آئی تو انہوں نے اکتا کر ایک چٹ پہ یہ شعر لکھ کر چپراسی کے ہاتھ مولانا کی خدمت میں بھجوا دیا، نامناسب ہے خون خولانا، پھر کسی اور وقت مولانا۔ مولانا نے یہ شعر پڑھا تو زیر لب مسکرائے، فی الفور جوش صاحب کو اندر طلب کر لیا۔ ایک بار منموہن تلخ نے جوش ملیحہ آبادی کو فون کیا اور کہا، میں تلخ بول رہا ہوں۔ جوش صاحب نے جواب دیا، کیا حرج ہے اگر آپ شیریں بولیں۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں منیر نیازی۔ آج ان کی ایک غزل پیش ہے، تو غزل ملاحظہ فرمائیے۔ اتنے خاموش بھی رہا نہ کرو، غم جدائی میں یوں کیا نہ کرو۔
اتنے خاموش بھی رہا نہ کرو، غم جدائی میں یوں کیا نہ کرو، خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان میں جا کر مگر رہا نہ کرو۔ کچھ نہ ہوگا گلہ بھی کرنے سے، ظالموں سے گلہ کیا نہ کرو، ان سے نکلیں حکایتیں شاید، ان سے نکلیں حکایتیں شاید، حرف لکھ کر مٹا دیا نہ کرو، اپنے رتبے کا کچھ لحاظ منیر، اپنے رتبے کا کچھ لحاظ منیر، یار سب کو بنا لیا نہ کرو، یار سب کو بنا لیا نہ کرو۔ بڑی خوب غزل ہے منیر صاحب کی۔ ان کی ایک اور بڑی خوب غزل ہے، کبھی وہ بھی ارشاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ان تمام لوگوں سے جڑنے کا جنہیں اردو سے محبت ہے، جنہیں شاعری سے لگاؤ ہے، جو ادب اور آداب میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل دیو ہندوی پر بھی آپ پا سکتے ہیں۔ جلد ہی یہ آئی ٹیونز پر بھی ملے گی۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا۔ اس سے اس پوڈ کاسٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بھول مت جائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اور ہاں، آپ کو اگر کوئی بات، لفظ یا معنی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ یوں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا فیس بک پر سن رہے ہیں تو نیچے تبصرے یعنی کمنٹ کے لیے جو جگہ ہے وہاں پر اپنی بات لکھ دیں، آپ کو جواب ملے گا۔ اور ہاں، پیج اور چینل کو پسند یعنی لائک کرنے کی عنایت بھی ضرور فرمائیے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں ٹھیک رات 8 بجے۔ تب تک کے لیے شب بخیر۔